مولا کوئی ہمیں صلاح الدین ایوبی جیسا بیٹا عطا کر دے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولا کوئی محمد بن قاسم جیسا بیٹا عطا کر دے۔ میرے بھائیوں، کیا صلاح الدین ایوبی جیسے بیٹے کے لیے ہم نے کوئی تیاری بھی کی ہے کہ نہیں کی؟ آج زمیندار لوگ آپ بیٹھے ہو، کسان لوگ آپ بیٹھے ہو، کسان لوگوں کا یہ کہنا ہے، زمیندار جو زمینوں پہ کھیتی باڑی کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ زمین اچھی ہو تو فصل اچھی ہوتی ہے، زمین اچھی نہ ہو تو فصل اچھی نہیں ہوتی۔ میرے بھائی، اگر زمین اچھی ہو فصل اچھی ہوتی ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ماں اچھی ہو تو نسل اچھی ہوتی ہے، گود اچھی ہو تو بچے اچھے ہوتے ہیں۔ کیا اس کے لیے، اولاد اچھی کے لیے، نیک اولاد کے لیے ہم نے کوئی تیاری بھی کی ہے کہ نہیں کی؟ جب بیٹیاں شادی حالوں میں رخصت ہو تو پھر گھر میں صلاح الدین ایوبی جیسا بیٹا پیدا نہیں ہوتا۔ بیٹی میرج حالوں میں رخصت ہو تو پھر گھر میں محمد بن قاسم جیسا بیٹا پیدا نہیں ہوتا۔ آج رخصتی بھی شادی حالوں میں ہوتی ہے، رشتے بھی میرج حالوں میں ہوتے ہیں۔ بیٹا کہتا ہے نہ میں نے اسی سے شادی کرنی ہے۔ ماں جب گھر سے نکلتی ہے بیٹے کا رشتہ دیکھنے کے لیے، باپ بوڑھا جب گھر سے نکلتا ہے بیٹے کا رشتہ دیکھنے کے لیے، ہر بیٹا اپنے باپ کو کہتا ہے، ہر بیٹا اپنی ماں کو کہتا ہے اماں تم میرے لیے رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہے، لڑکی کیسی ہو، اس کی آنکھیں نشیلی ہو، اس کے ہونٹ گلابی ہو، اس کی چال مورنی جیسی ہو۔ یار ہم اپنی ماں کو یہ تو نصیحت کرتے ہیں اماں بیٹی دیکھنے جا رہی ہے، بہو دیکھنے جا رہی ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہو، زبان ایسی ہو، چہرہ ایسا ہو، چال ایسی ہو۔ لیکن آج کوئی بیٹا ایسا نہیں جو اپنی ماں سے کہے ماں تو بیٹی دیکھنے جا رہی ہے، بہو دیکھنے جا رہی ہے، جب بے اس کا چہرہ دیکھے تو ایسے جما کے نظریں دیکھنا اس کی پیشانی پہ سجدوں کا داغ موجود ہے کہ نہیں۔ ہم ایسی بات نہیں کرتے، ہم اپنی ماں سے یہ نہیں کہتے اماں تو رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہے، جب اس سے بات کرے اس کی منہ کی مہک سونگنا، اس کی منہ کی خوشبو سونگنا، اس بہو کے منہ سے قرآن کی تلاوت کی خوشبو آتی ہے کہ نہیں آتی، اس سے دیکھنا اس کے منہ سے درود کی مہک آتی ہے کہ نہیں آتی۔ آج کوئی بیٹا ایسا نہیں جو اپنی ماں سے کہے ماں تو میرے لیے رشتہ دیکھنے جا رہی ہے، جب اپنی بیٹی کو دیکھے، بہو کو دیکھے، اس کی چال دیکھنا، اس کی چال میں سیدہ فاطمہ تو زہرا والا حیا موجود ہے کہ نہیں۔ لوگوں، جب ہم اپنی گھر میں ایسی بیٹی لائیں گے، ایسی بہو لائیں گے، خدا کی عزت کی قسم پھر پیدا ہونے والا صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا، پھر پیدا ہونے والا محمد بن قاسم پیدا ہوگا، پھر پیدا ہونے والا بیٹا قرآن کا قاری پیدا ہوگا، پھر پیدا ہونے والا بچہ نمازی پیدا ہوگا، پھر پیدا ہونے والا بچہ درود پڑھنے والا پیدا ہوگا، پھر پیدا ہونے والا بچہ نوافل پڑھنے والا پیدا ہوگا، پھر پیدا ہونے والا بچہ مسجد آباد کرنے والا ہوگا، پھر پیدا ہونے والا بچہ نمازی پیدا ہوگا، پھر پیدا ہونے والا بچہ قاری پیدا ہوگا، پھر پیدا ہونے والا بچہ ماں کا بھی حیا کرنے والا پیدا ہوگا، باپ کا بھی حیا کرنے والا پیدا ہوگا۔ اس لیے کہ ہم نے اپنی بچوں کے لیے گود کا انتخاب اچھا نہیں کیا، ماں کا انتخاب ہم نے اچھا نہیں کیا۔ یاد رکھو ماں نیک ہوتی ہے تو اولاد نیک ہوتی ہے۔ دوسری بات، چند نواز صاحب میں آپ کی توجہ چاہوں گا، بس دو باتیں ہیں۔ چند نواز صاحب اس لیے بھی خوش نصیب ہیں کہ اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کر رہے ہیں۔ بیٹی جب گھر سے رخصت ہوتی ہے نا، اس بیٹی نے بچپن سے لے کر جوانی تک 18 سال اپنے گھر میں گزارے، 20 سال اپنے گھر میں گزارے، 25 سال اس بیٹی نے اپنے گھر میں گزارے۔ بیٹی جب گھر سے رخصت ہوگی، خدا کی عزت کی قسم گھر کی ہر چیز، میں توجہ چاہوں گا، گھر کی ہر چیز اس بچی کے لیے دعا کرے گی۔ گھر کی ہر چیز کیوں اس بچی کے لیے دعا کرے گی؟ اس لیے کہ اس بچی کے نے اس گھر میں 18 سال گزارے، 20 سال گزارے، 25 سال گزارے۔ اس بچی نے جب اپنے گھر میں بچپن سے لے کر جوانی تک اپنی زندگی گزاری تو
اس بچی کو مکان کی چھت نے رات کو اٹھ کر رمضان میں سیری کرتے بھی دیکھا تھا، مکان کی چھت نے سیری کرتے بھی دیکھا تھا، اسی بچی کو مکان کی دیواروں نے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا، اسی بچی کو گھر کی زمین نے سجدوں پہ سجدے کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بچی جب گھر سے رخصت ہوگی مکان کی چھت بھی اس کے لیے دعا کرے گی، گھر کی دیواریں بھی اس کے لیے دعا کریں گے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنی بچیوں کو گھر سے رخصت کرتے ہیں۔ اور یار میں یہ بھی کہوں گا بیٹیوں سے پیار بھی کیا کرو۔ آج گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے نا ہر باپ خوشی مناتا ہے، ہر باپ خوش ہوتا ہے میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، لیکن بیٹی پیدا ہو جائے ہمارا منہ بن جاتا ہے۔ کیوں بیٹی کی پیدائش پہ تیرا منہ بنتا ہے؟ اس لیے کہ تجھے خوشی ہے تیرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ سن، یہ بیٹا بڑھاپے کا سہارا بنتا ہے، لیکن جو تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے خدا کی عزت کی قسم یہ آخرت کا سہارا بنے گی۔ امام الانبیاء بیٹھے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں، اچانک کملی والے کی بیٹی آ گئی، خاتون جنت آ گئی، سیدہ فاطمہ تو زہرا آ گئی۔ حضور بیٹھے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب فاطمہ آئی نا، حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کے جگر کا ٹکڑا آ گیا، کہہ دے سبحان اللہ، بولے کہہ دے سبحان اللہ۔ فرمایا عائشہ نے کہا، حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کے جگر کا ٹکڑا آ گیا ہے۔ امام الانبیاء بیٹھے تھے، بیٹی کے آنے پر کملی والا اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ بیٹی ہے، کملی والے کی بیٹی آئی۔ اور آپ بزرگ لوگ جانتے ہیں بوڑھی عورتیں جو ہوتی ہے نا وہ اپنے دوپٹے کے کونے کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز باندھ کے رکھتی ہیں۔ کسی بوڑھی عورت کو دیکھو اس نے سکے باندھے ہوتے ہیں، کسی بوڑھی عورت کو دیکھو اس نے پیسے باندھے ہوتے ہیں، کسی بوڑھی عورت کو دیکھو اس نے چابیاں باندھی ہوتی ہیں۔ دور کی بیٹی جب حضور کے پاس آئی، سیدہ فاطمہ تو زہرا آئی نا، امام الانبیاء اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے اپنی بیٹی کو جگہ دی۔ حضرت فاطمہ جب بیٹھ گئی، کملی والے نے فرمایا بیٹی فاطمہ اچانک کیسے آ گئی؟ حضرت فاطمہ کے جب دوپٹے کی طرف دیکھا، حضرت فاطمہ تو زہرا کے دوپٹے کے کونے میں کوئی چیز باندھی ہوئی تھی۔ اچانک حضرت فاطمہ دوپٹے کو آگے کرتی ہے، اس گاٹھ کو کھولتی ہے، دوپٹے کو کھولتی ہے۔ سنو تاس والو، یہ مصطفیٰ کی بیٹی ہے، یہ فاطمہ تو زہرا ہے، یہ خاتون جنت ہے۔ دوپٹے کے کونے کے ساتھ خاتون جنت اپنے باپ کے پاس کیا باندھ کے لائی تھی؟ جب اسے کھولا گیا، خدا کی عزت کی قسم حضرت فاطمہ کے دوپٹے کے کونے میں سونا نہیں تھا، چاندی نہیں تھی، ہیرے نہیں تھے، پیسے نہیں تھے، سکے نہیں تھے، کوئی اور چیز نہ تھی۔ جب اسے کھولا گیا، خدا کی عزت کی قسم حدیث میں آتا ہے روٹی کا ایک ٹکڑا باندھا ہوا تھا، روٹی کا ایک ٹکڑا باندھا ہوا تھا۔ کملی والا تڑپ گیا۔ کملی والے نے فرمایا فاطمہ بیٹی یہ روٹی کا ٹکڑا کیوں لائی ہے؟ فرمایا بابا 3 دن ہو گئے میں بھوکی ہوں، 3 دن کے بعد ایک روٹی ملی ہے۔ فرمایا میں نے دل میں خیال آیا، لقمہ توڑا، منہ کے قریب کیا، خیال آیا فاطمہ 3 دن سے تو بھوکی ہے، نہ جانے تیرا بابا کتنے دنوں سے بھوکا ہوگا، نہ جانے تیرا بابا کتنے دنوں سے بھوکا ہوگا۔ فرمایا اللہ کے رسول آپ کے لیے لائی ہوں۔ کملی والے نے وہ روٹی لی نا، روٹی کے 2 ٹکڑے کیے، 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا سیدہ فاطمہ تو زہرا کو دیا، دوسرا ٹکڑا حضور نے پکڑ کے کہا فاطمہ بیٹی سن، تو 3 دن کے فاقے میں ہے، تیرا بابا 5 دن کے فاقے میں ہے۔ فرمایا 5 دن ہو گئے، کملی والے نے کچھ کھایا ہی نہیں۔ اور لوگوں جب بہن کے گھر میں جاؤ نا، بہن غریب ہو یا بیٹی غریب ہو تو بہن اور بیٹی کے کھانوں میں عیب نہ نکالا کرو۔ تمہیں نہیں پتا کتنا والد کتنی مشکلوں سے اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کرتا ہے، کتنی مشکلوں سے ایک باپ کو جہیز کا بھی انتظام کرنا پڑتا ہے، ایک باپ کو 600 براتیوں کو بھی کھانا کھلانا پڑتا ہے، ایک باپ کو محلے کے 1000 لوگوں کو بھی کھانا کھلانا پڑتا ہے، لیکن ہم ہیں بے
बेटी वाले के घर में आके खाना काट के नाक तक हम पेट भर के तीला मुंह में मार के हम ऐब निकालते हैं। हम कहते हैं खाने में नमक कम था, हम कहते हैं खाने में मिर्चें ज्यादा थी। वो जालिम तेरा तो पेट भर ही गया था, तुझे क्या पता एक बेटी ने अपने जिगर के टुकड़े को कितने मुश्किलों से रुखसत किया है, लाखों का जहेज भी देता है, 1000 लोगों को खाना भी खिलाता है, लेकिन बेटी के बाप को फख्र नहीं होता। आज मेरे दस्तरखान पे 1000 लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। खुदा की इज्जत की कसम, बेटी के बाप को जब भी मिलोगे नजरें झुकी होंगी शर्म की वजह से। वो कहेगा अलामा साहब, खान साहब, चौधरी साहब, मलक साहब, दुआ करना आज अल्लाह मेरी इज्जत की लाज रख ले। दुआ करना आज पर्दे के साथ मेरी बेटी रुखसत हो जाए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, अपनी किसी की बेटी को ताना ना दिया करो, किसी की बेटी को रुसवा ना करिया करो। बेटी जब घर में पैदा होती है ना, शऊर की दहलीज पे कदम रखती है तो हर कोई कहता है, बाप भी कहता है पराए घर की है, माँ भी कहती है पराए घर की है, ये भाई भी कहते हैं पराए घर की है, चाचे भी कहते हैं पराए घर की है, मामी भी कहते हैं पराए घर की है। लेकिन यही बेटी जब इस घर से दूसरे घर में जाती है, दूसरे घर वाले भी कहते हैं पराए घर से आई है। वो यार बेटी जिस घर में पैदा हुई थी सारी जिंदगी घर वाले कहते रहे पराए घर की है, पराए घर की है, पराए घर की है। दूसरों के घरों में जाती है वो भी कहते हैं पराए घर से आई है, पराए घर से आई है। बता फिर ये मुस्तफा की उम्मती बेटी ये जाए तो कहां जाए। आज तेरा ये अकीदा है दास की जामिया मस्जिद में, तेरा ये अकीदा है सुन्नी कि मैं दुरूद पढ़ूं, मदीने वाले सुनते हैं। आज के बाद ये भी अकीदा बना, किसी की बेटी को रुलाएगा तो मदीने वाले सुनते हैं, किसी की बेटी को सताएगा मदीने वाले सुनते हैं। इसलिए बेटियों की कदर करो। आखिरी बात, बेटी बेटी होती है, बेटे अपने बाप से इतना प्यार नहीं करते जितनी बेटियां करती है। क्या तुमने नहीं देखा किसी बेटी को पता चल जाए मेरा बाप अस्पताल में है, खुदा की इज्जत की कसम वो घर छोड़ के बच्चों को छोड़ के सीधा अस्पताल आ जाया करती है, अपने बाप के पास मौसम की फिक्र किए बगैर अपने बाप के पास आ जाती है। क्यों? उसे पता है मेरा बाप चंद घड़ियों का मेहमान है, उसे पता है मेरा बाप चंद सांसों का मेहमान है। ये चला गया कौन मुझे बेटी कहेगा, ये चला गया कौन मेरा दर्द दिल सुनेगा। वो यार हमने तो बड़े बड़े बेटे देखे हैं, बाप के जनाजे के बाद थोड़ी देर रोते हैं, रोने के बाद सिगरेट लगाया गम दूर हो गया, 4 यारों में बेटा खड़ा हो गया गम दूर हो गया। लेकिन इतना बता किसी बेटी को पता चल जाए मेरा बाप मर गया है, वो बाप के जनाजे पे आए और उठ के चली जाए, माँ के जनाजे पे आए उठ के चली जाए ना। बेटियां जाना दूर की बात है, खुदा की इज्जत की कसम बेटी जब बाप के जनाजे पे आ जाती है तो नजरें भी नहीं हटाया करती। ये बेटी होती है, बेटियों को सीने के साथ लगाया करो, बेटियों से प्यार किया करो। बेटियों को पता होता है ये चंद घड़ियों का मेहमान है, ये चंद सांसों का मेहमान है। आज के बाद तुम मुझे दर्द दिल नहीं सुनेगा मेरा, आज के बाद तुम मेरा दुखड़ा नहीं सुनेगा, आज के बाद मेरे सर पे कोई हाथ नहीं रखेगा, आज के बाद तुम मुझे सीने के साथ नहीं लगाएगा। जो दर्द दिल सुना करते थे वो कब्रिस्तान चले जाते हैं, फिर बेटियां जिया नहीं करती, जीते जी बेटियां बाप के गम में मर जाया करती हैं।